ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی اینڈ فٹنس آن ہیلتھ ٹی وی. ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں فرحانہ مرزا ہوز اے یوگا اینڈ ایروبک ایکسپرٹ, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر کیسرا نے, ہو از اے اسکن اسپیشلسٹ. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن, تھینک یو. اچھا, تو ڈاکٹر کیسرا, مجھے پہلے پوچھنا تھا کہ یہ اسکن کیئر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ واٹ از دا موسٹ بیسک فارم آف اسکن کیئر؟ Actually, skin is the largest organ of our body, so it needs special care. Okay? Actually, if beside applying products and everything, there are some general cares which everybody should do before switching over to all the products. وہ جنرل کیئر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈائٹ کا خیال کریں. دا ڈائٹ شوڈ بی آلویز اے بیلنسڈ ڈائٹ, اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پراپر سلیپ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. جتنا آپ اچھی ایکسرسائز ایوری ڈے کریں گے, آپ کی اسکن گلو کرے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ سرکولیشن آف اسکن امپروو کر جاتی ہے. ڈیفینیٹلی, دیٹس وائی فرحانہ اسکن از سو گلوئنگ ماشاء اللہ, کیونکہ یہ تو ایکسرسائز کرتی ہیں ڈیلی, ٹوائس ڈے. اس کے علاوہ اسٹریس کو بھی تھوڑا, جتنا آپ اسٹریس کم ہوں گے اتنا اچھا آپ کا اسکن رہے گا. دیٹس وائی جو لوگ بہت اسٹریس میں رہتے ہیں ان میں ایجنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے, اور جو لوگ تھوڑا ٹینشن فری رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, ان کی اسکن میں ایجنگ کے افیکٹس بھی بہت لیٹ آتے ہیں. اچھا جی. اس کے علاوہ جو جنرل آپ کیئر کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک آپ کا پراپر کلینزر ہونا چاہیے, ڈپینڈنگ اپون یور اسکن ٹائپ. وہ آپ کو صبح یا شام آپ اس کو پراپرلی کلینز کریں, تاکہ جتنی بھی مٹی, ڈرٹ یا بیکٹیریا وغیرہ آپ کی اسکن پہ وہ پراپرلی ریموو ہو جائیں, یا اوپن پورس وغیرہ جو ہوں وہ اس کو ہیلپ کرے گی. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹونر کر سکتے ہیں ٹو کیپ یور اسکن ٹونر. ٹونر استعمال کیسے کرتے ہیں؟ because a lot of people don't know کہ ٹونر کو exactly how you should use it. Just apply on your skin for few minutes and then you can clean it. Okay? اچھا, اور یہ فیس واش کرنے کے بعد؟ فیس واش کرنے کے بعد it keep your skin a little bit toned up. اور اس کے علاوہ third thing that is very important is moisturize your skin. جن لوگوں کی بہت زیادہ آئلی اسکن ہے وہ لوگ تو تھوڑا ان کے لیے موئسچرائزر, then they have to choose the moisturizer which is oil free. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کاسمیٹکس یا یہ چیزیں بائی کرتے ہیں, always buy according to your skin type. If you have your normal skin کا کریں. If you have got dry skin تو dry skin کے کاسمیٹک یوز کریں. اگر آئلی اسکن ہے تو آئلی اسکن کے کاسمیٹک یوز کریں. لیکن اٹس کائنڈ آف ڈیفیکلٹ, مطلب کہ آج کل مارکیٹ میں جا کے یو کین, اٹس ناٹ ویری ایزیلی اویلیبل کہ آپ جا کے دیکھیں اور میک اپ پروڈکٹس میں لکھا ہوا, مطلب کہ برانڈیڈ کا the story is different کیونکہ وہ تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہیں, and like you know they're not very easily available. ایکچولی یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ چیز خریدیں, اچھی خرید لیں, کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر جو آئلی اسکن والے ہیں وہ غلط پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو دین دے اینڈ اپ ود لاٹس آف ایکنی آن دیئر فیسز. اچھا, ٹھیک ہے, تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بائی دا پروڈکٹ اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ. ایگزیکٹلی, اگر آپ کی اسکن ہی خراب ہو جائے تو فائدہ کیا ہوا؟ جی, ایون اف یو یوز میک اپ اینڈ لک پریٹی. جی, ایک اور گائیڈنس میری یہ ہوگی کہ اگر دیکھ لیں, چیک کر لیں کہ آئلی اسکن والے جو پروڈکٹس خریدیں اٹ شوڈ بی واٹر بیسڈ اور الکوہول بیسڈ. اگر وہ آئلی بیسڈ لیں گے دے آلویز اینڈ اپ ان بریک آؤٹس آن دیئر اسکن. اچھا, الکوہول بیسڈ یا واٹر بیسڈ. اور ڈرائی اسکن کے لیے یو کین یوز لائک ود ان کے اندر اگر پیٹرولیٹم ہے, آئل ہے, دین اٹس فائن. اور اگر آئلی اسکن ہو اور اگر آپ اس پہ اگر ڈرائی اسکن ہو اور اس پہ اگر آپ الکوہول بیسڈ یا واٹر بیسڈ پروڈکٹس یوز کریں, از دیٹ آلسو آل رائٹ؟ اٹس فائن. ان کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا until unless they don't feel dry. لیکن آئلی اسکن والوں کو بہت پرابلم ہو جاتا ہے if they apply dry products which are for dry skin. تو اس سے بہت پرابلمس ہو جاتے ہیں. اچھا, تو یہ آج کل سمر ہے, ویدر بہت چینج ہو رہا ہے, بہت ہیومڈ ہو رہا ہے, تو اس ویدر کے ساتھ ساتھ کون سی ڈیزیزز زیادہ سرفیس کرتی ہیں, اسکن ڈیزیزز؟ دیکھیں, اس اسکن ڈیزیزز ونٹر اسکن کے لیے از آلویز ہیلدی, اور سمر میں بہت زیادہ پرابلم اسکن کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دا فرسٹ پرابلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایکنی ایگریویٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اسکن انفیکشنز بہت کامن ہو جاتے ہیں, جس میں بیکٹیریل, وائرل, فنگل, آل ٹائپ آف انفیکشنز بہت زیادہ کامن ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ گرمی دانے وچ از اندر اسکن پرابلم, وہ بھی بہت زیادہ کامنلی ہوتا ہے, دین اٹ گیٹ انفیکٹڈ. اس کے علاوہ
دھوپ کی وجہ سے سن ٹیننگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جی, اور یہ تمام پرابلم زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہاؤ شوڈ وی ریفرین فرام دم؟ فرحانہ میں بھی آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کا اسکن کیئر رجیم کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی, ریجیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ تو پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی شوڈ وی ڈو. ایکچولی وی شوڈ, ایک تو ہمیں دھوپ وغیرہ کو اوائڈ کرنا چاہیے, ہاٹ اور ہیومڈ کنڈیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے. دوسرا پرسنل ہائیجین کا بہت خیال رکھنا چاہیے, اوائڈ انفیکشنز. آپ ڈیلی باتھ لیں, لائٹ کلر کلوتھس پہنیں, جب بھی دھوپ میں جائیں تو سن بلاک لگا کے جائیں. اس کے علاوہ جس طرح باہر جاتے تو آدمی وغیرہ کیپ پہن سکتے ہیں. جتنا اپنے آپ کو سن سے اوائڈ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور پراپر ہائیجین از ویری امپورٹنٹ. یس ڈیفینیٹلی, آپ نے کہا جیسے آواز ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, سب ایوری بڈی شوڈ نو کہ شاورنگ ڈیلی از ویری امپورٹنٹ. جی, اور مگر اس سے یو نو ایک تو باڈی اوڈر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اینڈ آبویسلی ایز یو سے کہ اسکن پرابلمس بھی ہوتے ہیں ود بیڈ ہائیجین. پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال, فریش فروٹس اور فریش ویجیٹیبلس کو زیادہ سے زیادہ رکھیں, سوپس اور گرین ٹی کا یوز زیادہ سے زیادہ کریں, سب چیزیں اسکن کے لیے بہت اچھی ہیں. اچھا, تو آپ کا, میں جو ابھی پوچھ رہی تھی, واٹ از یور اسکن کیئر اسکیجول؟ آپ اپنی اسکن کا خیال کیسے رکھتی ہیں؟ میرا تو میں نے آپ کو راز بتا دیا ہے, میرا جو بکرم یوگا ہے جس کا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی جو انہوں نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ سن لائٹ میں مت جائیں, ٹھیک ہے نا, تو سن ریز سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ اس گرمی کی بات کر رہی ہے. ہماری جو گرمی ہوتی ہے وہ دوسری طرح کی گرمی ہوتی ہے. جو ہمارا جو اسٹوڈیو ہوتا ہے اس میں ہم آرٹیفیشیل ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں جس میں ہم ہیٹ اپ بلڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جتنا ہمارے جو ہے وہ پورٹس کھلتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے آکسیجن اندر جاتی ہے اور بہت زیادہ فریش اسکن سی محسوس ہوتی ہے, جیسے ابھی کوئی فیشیل کروا کے ابھی ہم آ رہے ہیں, تو وہ تو بہت اچھا لگتا ہے. اور بالکل آپ ابھی جو کہہ رہی ہیں کہ آرٹیفیشیل انوائرمنٹ ہوتا ہے, آبویسلی ایک کلین اسپیس بھی ہوتی ہے. باہر سن لائٹ میں تو بہت ساری ڈرٹ پیچز پڑ جاتے ہیں. اور جی, and secondly the ultraviolet rays basically are the dangerous which causes you tanning, aging, اور آکسیڈنٹس پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں وچ ایجنگ کرتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایوری باڈی شوڈ اپلائی اے سن بلاک. اینڈ سن لائٹ کے ساتھ ساتھ آئی تھنک یہ بھی کہتے ہیں کہ اسکن کینسر کا بھی جی, ایکچولی ہماری اسکن ٹائپ میں بہت کم ہوتا ہے, وہ اچھا, فیئر اسکن پیپل میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے, کیونکہ ہم میلانین ڈیفینیٹلی ہمیں تھوڑا پروٹیکشن دیتی ہے, لیکن ہمارے ہاں بھی ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو زیادہ وقت سن لائٹ میں لائک 8-10 آورز اگر سن لائٹ میں گزارتے ہیں تو ان لوگوں کو پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسکن کینسرز کے. اچھا, تو ادروائز سن لائٹ سے اور کون سی مطلب کہ کیا ہوتی ہے, مولز ہو جاتے ہیں, مطلب فریکلز ہو جاتے ہیں؟ فریکلز ہو جاتے ہیں. فریکلز تو ایک تھوڑا فیملی کا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں فریکلز کامن ہوتے ہیں ان میں اور ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ فریکلز جن کو ہوتے ہیں سن لائٹ سے وہ اور ڈارک ہو جاتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی جتنی بھی پگمنٹیشن کے ڈس آرڈرز ہیں لائک ملازما ہے, جن کو براؤن پیچز ہیں, بلیک پیچز ہیں, ہمیشہ وہ سن لائٹ سے زیادہ ایگریویٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, اور یہ جو براؤن پیچز ہو جاتے ہیں مطلب کہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ واٹ شوڈ یو ڈو ٹو گیٹ ریڈ آف دم؟ مطلب کہ یہ اسکن اگر آپ اوائڈ نہیں کرتے ہو تو یہ فیشیل وغیرہ ہوتا ہے, یہ کیا؟ ایکچولی ان کا سب سے دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ امپورٹنٹ اوائڈنس آف سن لائٹ. ہمارے کچھ پیشنٹ اتنا اچھا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ جا کے اگر 3-4 گھنٹے دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں تو دوبارہ ملازمہ ہو جاتا ہے ان کو. دا سیکنڈ تھنگ از دین وی ٹریٹ اٹ وتھ کریمس, جس میں ہائیڈروکینون کریمس آتی ہیں اور کوجک ایسڈ ہے. دین دے آر ڈفرنٹ, جس میں وائٹامن سی بھی ہم یوز کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ کریمس ہوتے ہیں وہ جو ہم اپلائی کرتے ہیں. سیکنڈلی آج کل ہم پیلنگ بھی کرتے ہیں فار پیگمنٹیشن کے لیے. تو دیز آر فیو تھنگس دیٹ وی ڈو فار ملازما. although melasma is very resistant, کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کافی عرصے کے تک ٹریٹمنٹ لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فار ایٹ لیسٹ 1 month or more. 1 month daily. No, it's just a cream that we give to apply it, and sometime once a month peeling لے لی, ٹھیک ہے. اور سن لائٹ پھر میں کہوں گی کہ اوائڈنس. تو یہ سن لائٹ کو اوائڈ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ سن بلاک لگا کے رکھیں. سن بلاک لگا کے رہیں, اور اگر آپ اور اوائڈ کریں ان ٹائمنگس پہ جس وقت سن لائٹ زیادہ ہوتی ہے. اور اگر ڈبل پروٹیکشن لینا ہو تو تھوڑا کور کر لیں تو اس سے اور اچھا رہتا ہے. وہی فل سلیوز پہن لیں یا ویئر اے کیپ. ایون ویمن کین ویئر کیپس. اب یہ کیا ڈسکریمنیشن ہے کہ مین کین ویئر کیپس اینڈ وی کانٹ, تو کیپ پہن لیں. مجھے ان سے ایک سوال پوچھنا تھا فنگس کے بارے میں. ٹو میں جو فنگس ہوا تھا اس کی کیا ہے؟ ایکچولی
پاؤں کے اندر 2 ٹائپ کے فنگس ہو جاتے ہیں. ایک تو ٹینیا پیڈس ہم اس کو بولتے ہیں, جو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں, جو اسکن کی اوپر فنگس ہو جاتا ہے. ایک دوسرا فنگس ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں, نام اس کا مشکل سا, ٹینیا انگیوم, جو نیل کا فنگس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیل انوالو ہو سکتا ہے. تو جو ٹینیا پیڈس ہوتا ہے اس کو تو ہم لوگ ٹاپیکل تھیراپی سے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں, کبھی کبھی ہمیں اورل تھیراپی بھی دینی پڑتی ہے. لیکن جو نیل کا فنگس ہوتا ہے اس کے لیے اورل ہم ٹیبلٹس دیتے ہیں, اورل اینٹی فنگلس دیتے ہیں, لیکن ان کو تھوڑا لمبے عرصے کے لیے لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی کیونکہ نیل کی گروتھ بھی ذرا سلو ہوتی ہے, تو تھوڑا جب تک وہ جو انوالوڈ ہو جاتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں ٹھیک ہونے میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پراپر کورس آف اینٹی فنگلس, لائک ٹو نیل میں تھوڑا لمبا ہمیں کرنا پڑتا ہے, 3 months, کبھی کبھی 6 months بھی دینا پڑ جاتا ہے. اچھا, تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہاں, میں وہی پوچھنے لگی تھی کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایک خاتون ہے, ان کا وہ ہوا پیڈیکیور کے بعد. اچھا, ہاں, پیڈیکیور کے بعد ہو سکتا ہے, یا کسی کے شوز استعمال کرنے کے بعد ہو سکتا ہے, اگر کسی کو اٹ از کانٹیجیس, کسی سے آپ کو لگتا ہے. تو کہ یہ جو پیڈیکیور کا جو سامان استعمال کرتے ہیں سیلونز میں, وہ ہر کسی بھی کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے کافی دفعہ ایمفسائز کیا ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سیلون آپ کے نیلز پہ کون سی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, اگر وہ صاف ہیں یا نہیں. سو اس وجہ سے فنگس ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی پراپر گلوز پہن کے کرنا چاہیے, کیونکہ پیڈیکیور مینیکیور کے بعد اس طرح کے فنگس ہے, وائرل واٹس, ہم لوگوں نے دیکھے واٹس ہو جاتے ہیں, اور جب کہ ان کی کوئی کانٹیکٹ کی ہسٹری نہیں ہوتی ہے, لیکن ہسٹری ہوتی ہے کہ کوئی پیڈیکیور کرایا تھا. تو یہ آپ میک شیور کہ جو بندہ آپ کو پیڈیکیور یا مینیکیور کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ گلوز پہن کے کرے. یہ فنگس آپ یہ ریکگنائز کیسے کرتے ہیں؟ لائک ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ فنگس ہے اینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ 1-2 دن میں چلا جائے گا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیل کے فنگس میں یہ ہوتا ہے کہ اسکن جو نیل ہوتا ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے, اٹ بیکم براؤنش ٹو بلیکش ان کلر. پھر اونیکولائسس وچ از نیل پلیٹ جو ہوتی ہے نیل بیڈ سے سیپریٹ ہو جاتی ہے, اور نیل آپ کا ویک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ رف ہو جاتا ہے, بیسیکلی کلر چینج اور نیل سیپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی. اچھا, اور کبھی کبھی وہ آئی تھنک نیل اندر بھی, اسکن کے اندر بھی گرو کرنے لگا ہے لگتا ہے. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از ان گروئنگ ٹو نیل. اٹس اے ڈفرنٹ پرابلم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی پریونشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ شوز نہیں پہنے جو ٹائٹ ہوں, آگے سے ٹائٹ ہوں. آپ براڈ شوز پہنے. ایون جو لوگ بند شوز بھی پہنتے ہیں تو تھوڑے براڈ ان کا فرنٹ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ نیلز کو جب کاٹیں تو اس کو بالکل اسٹریٹ کاٹیں, جو بالکل سائڈ کی نوکیں بنا دیتے ہیں, تو دین جو ان کی نوکیں ہوتی ہیں وہ دین اٹ گوز into the skin. But what about the people جن کو اچھے جوتے پہننے ہوں and they want to make their feet look nice? اس سے ingrowing toenail کا کوئی پرابلم نہیں ہے. کیا کیا کھلے جوتے اوپن ٹو شوز پہننے چاہیے, جیسے آج کل تو بہت خوبصورت چپلز اویلیبل ہیں, کمفرٹیبل بھی ہوتی ہیں چلنے میں, جو فرنٹ سے نہ بند ہوں. ہاں, فرنٹ تو مطلب اوپن ہو. اچھا, وہ پیپ ٹوز بھی آج کل چل رہے ہیں. فرحانہ, ویسے I really like your shoes. یہ کمفرٹیبل جوتے ہیں. ہاں, and like they let your toes breathe. آپ کی ہیل بھی ہائی ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو اسمارٹ ایک ٹرم لک آتا ہے نا, رائٹ. اور دوسری بات یہ آپ کا ٹو بھی اوپن ہے. جی. اچھا, تو یہ جو فنگس کی ہم بات کر رہے تھے آن یور ٹوز اینڈ آل دس, یہ اکثر ریکرنگ بھی ہوتی ہے, رائٹ؟ جی, یہ دوبارہ بھی ریکر بھی کر جاتا ہے. اچھا. نیل کا فنگس از ویری ریزسٹنٹ. تو کبھی کبھی اس میں ریکرنسز کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے پراپرلی میڈیکیشن نہیں لی, کیونکہ اٹس اے لانگ کورس لائک 3 to 6 months کے لیے, تو کبھی کبھی مریض بیچ میں سے وہ کر بھی دیتا ہے نا, مس بھی کر دیتا ہے, تو اس لیے کبھی کبھی ریکرنس بھی ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ کبھی آپ کو کسی سے لگ سکتا ہے. اچھا, تو ریکرنسز آر کامن ان نیل فنگس. تو یہ نیل فنگس آپ کو افیکٹ کیسے کرتا ہے؟ لائک اگر مطلب کہ آئی ایم شیور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دیکھتے ہیں کہ فنگس ہو رہا ہے اور وہ اگنور کر لیتے ہیں, لائک اچھا ٹھیک ہے. اس لیے ہوتا یہ کہ اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں تو اٹ اسٹارٹس اسپریڈنگ ٹو ادر نیلس, تو پھر آپ کا دوسرا نیل انوالو ہو جائے گا, پھر تیسرا ہو جائے گا, اس طرح all 10 nails can involve. اچھا, یہ نیل کیئر ویدر سے چینج افیکٹ ہوتا ہے؟ نیل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ڈرائی ویدر میں جسٹ لائک جس طرح آپ کی اسکن کو موئسچر چاہیے, جس طرح آپ کے ہیئر کو موئسچر چاہیے, اس طرح نیل کی بھی آپ موئسچرائزر اس پہ ضرور اپلائی کریں. سم ٹائم وہ رف نیلز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے اٹس امپورٹنٹ ٹو اپلائی اے موئسچرائزر. رات کے وقت آپ ضرور نیل کے اوپر بھی تھوڑا موئسچرائزر لگائیں. پاؤں کو پراپرلی واش کر کے, پورے فٹ کیئر, دس از پراپرلی فٹ کیئر, کہ آپ پاؤں کو پراپرلی واش کریں. اس کے بعد ویٹ اسکن پہ کوئی بھی موئسچرائزر لگا سکتے ہیں. ویزلین از
वेरी गुड फॉर फीट, कि आप फीट पे अगर लगाना चाहें तो इससे आपको क्रैकिंग नहीं होती है और नेल्स भी आपके हेल्दी रहते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा बिकॉज आई जस्ट रिमेंबर कि मेरे फादर को ही एक्चुअली हैड अ वेरी स्ट्रेंज लुकिंग नेल, बहुत रफ सा था, एंड वो गए थे कहीं बाहर इन अ कोल्ड कंट्री, व्हेन ही केम बैक बिल्कुल ठीक था, और ये बहुत मतलब कि अरसे तक रेजिस्टेंट था कि जा रहा ही नहीं था, ऑल्दो ही ट्राइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। तो वेदर से मतलब कि आई थॉट कि शायद कुछ इफेक्ट हुआ हो। इसलिए मे भी उसके अलावा ये भी हो सकता है कुछ स्किन की डिजीज़, एक्चुअली दिस इज नेल स्किन की डिजीज़ कैन इन्वॉल्व नेल्स, कुछ एक्जिमास होते हैं जो नेल को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये है कि या वहाँ वो स्ट्रेस फ्री होंगे, या देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच लाइक इन्फ्लुएंस स्किन, हेयर्स एंड नेल्स, जिसमें एक मेंटल रिलैक्सेशन लाइक एक्जिमास, लोगों को बहुत एग्रीवेटेड होते हैं जब वो कहीं जाते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं कि हमारा डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्किन एंड स्किन डिजीजेस। और मिल्क अगर आप नहीं लें तो आई थिंक कैल्शियम की वो नाखों पे भी आती है, राइट, डेफिशिएंसी की, यू गेट वाइट स्पॉट्स ऑन योर नेल्स। नो, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, वो एक उनका वो सुनते है, आते हैं ये सुनते आते हैं बचपन में। वो फेस पे भी वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कैल्शियम तो डेफिशिएंसी। ये क्यों होते हैं? ये दीज आर इडियोपैथिक, कुछ लोगों के ऐसे ही होते हैं इडियोपैथिक, ऑफ इनकी कोई कॉज नहीं होती है। अच्छा। लेकिन अगर आपके ज़्यादा वाइट नेल्स हो रहे हैं, कि बहुत बड़े बड़े पैचेस हो रहे हैं नेल में, देन वी हैव टू लुक फॉर कोई अंदर डिजीज़ तो नहीं है, जिसना लिवर की डिजीज़ में हो जाता है, किडनीज की डिजीज़ है जिसमें प्रोटीन्स लॉस हो रहा होता है। अच्छा। तो हाइपोप्रोटीनीमिया के साथ वाइट नेल्स हो जाते अच्छा, हैं। तो ये ज्यादातर प्रोटीन की लेकिन डेफिशिएंसी जो होता है, नॉट कैल्शियम। जो थोड़े थोड़े होते हैं स्पॉट्स, दीज आर हार्मलेस, nothing to Nothing to worry worry about. about, और these are idiopathic of no cause, just leave them as such, वो कुछ वो इसका नहीं है। और इस तरह स्किन पे भी वाइट स्पॉट हो जाते हैं, लोग कहते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह और से। कोई मछली खा ली उसका साइड मैं इफेक्ट यही है, बोलने वाली थी कि लेकिन मछली कोई के खास साथ साथ मछली होती है कोई वो कि आप दूध के क्या साथ नहीं चीज़ ले है? सकते। नहीं, एक्चुअली दैट इज विटिलाइगो। आप जो पूछ रहे हैं वो विटिलाइगो के बारे में पूछ रहे हैं। वो विटिलाइगो इज नॉट बिकॉज हम लोग नहीं डॉक्टर्स मानते कि जी किसी मछली में के बाद दूध से हो जाते हैं। अब पेशेंट बड़े वो होते हैं कि हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे हुआ है, इसकी वजह ये तो नहीं है, इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ इसका है कि मछली के ऊपर दूध पीने से हो जाता है। तो मैं तो पेशेंट्स को कहती हूँ आप लोग नहीं पिए, बिकॉज इतना बिलीफ है, क्योंकि हम छोटे होते हैं तो यही सुन रहे हैं कि मछली के बाद दूध पे, लेकिन मेडिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने देखा है बच्चों को होता है, वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, और इसके अलावा बाल भी सफ़ेद होने लग जाते हैं। दैट इज डिफरेंट, दैट इज जो बच्चों को वाइट स्पॉट होते हैं, दो तरह के वाइट स्पॉट्स होते हैं। एक तो बच्चों के फेस पे हो जाते हैं वाइट, जो लोग कहते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से है, ठीक है, वो दैट इज एक्जिमा, माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्जिमा। एंड विटिलाइगो जिसको बर्स कहते हैं, वो एक डिफरेंट बीमारी है। ओके, सो फरहाना, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। You're welcome. And Dr. Kaisa, this is for you. आप पास ऑन कर लें। Thank you so much. आप हमारे शो पे आए, both of you. आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। You did enlighten us a lot with your knowledge, and I really hope to see you guys again soon. I'm sure आप लोगों ने भी बहुत सारे words of wisdom इस पे से उठाए होंगे, इस conversation में से। A lot of myths we busted. White spots are not because of calcium. Don't worry about that. So do join us again next week. Beauty and fitness में हमारे साथ फिर से मौजूद होंगे skin specialists, beauty experts, everything that you want to know and what you love about the show will be present. So do tune in next week. We'll be back. Take care till then. Allah Hafiz.